بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس جگہ گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کس جگہ نہیں پڑھ سکتے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک مسئلہ آپ کا اسی ویڈیو میں حل کر دوں گا۔ جیسا کہ آپ فتاوی تاتارخانیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 604 پہ اور اعلاء السنن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124 کھول کر یہ تمام باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں آپ عیدگاہ نہ جا کر، جہاں عید کی نماز عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر نہ پڑھ کے گھر پہ پڑھیں گے، یہ سخت مکروہ ہے، جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ عید کی نماز کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ بھی چند شرائط ہیں ان کے ساتھ۔ وہ کیا ہے سب تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے۔ نمبر 1، تنہا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ جماعت میں بھی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدی ہوں، اور وہ مقتدی بالغ بھی ہوں اور مرد بھی ہوں، تب جا کر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پہ۔ اور نمبر 2، شہر کا ہونا یا فنائے شہر کا ہونا، اس کے بغیر آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اس کو دو طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ میں کلیئر کروں گا، کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں کہ فنائے شہر یا شہر، وہ ہے کیا؟ آپ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے لیے جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز ضروری ہے، تو پھر آپ وہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے کیسے سمجھیے؟ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں جمعے کی نماز ابھی ہوتی ہے، نہیں الگ بات ہے، لیکن ہوتی تھی، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، آپ کے گاؤں میں عید کی نماز، آپ کے گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس جگہ گھر پہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ بھی ان شرائط کے ساتھ، جیسے مقتدی وغیرہ کے بعد میں نے جو ہے بتائی آپ کو، تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سمجھیے اس کو ایک اور چیز، اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی نہیں ہے، اور وہاں پر جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں ظہر کی اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے، اس صورت میں اگر آپ اس گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز ادا کریں گے، تو آپ کی عید کی نماز بالکل نہیں ہوگی، اس عید کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور کلیئر کر دوں مسئلہ، کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز تو ہوتی نہیں ہے، لیکن دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے، اور آپ لوگ وہاں پر جا کر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے سے تعلق ہے، اسی طرح عید کے موقع پہ بھی آپ لوگ عید کے موقع پہ دوسرے گاؤں پہ جا کے عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، اپنے گاؤں پہ، اپنے محلے پہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کو اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں اس دن، جمعہ کے دن، کیا کوئی جو ہے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ اگر اذان ہوتی ہے تو پھر آپ ایسے گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اذان نہیں ہوتی ہے، جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں مسجد میں تالا وغیرہ ڈال کر مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے ظہر کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے جماعت سے، اور آپ سب چلے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں پہ، تو اس صورت میں کیونکہ آپ پر جمعے کی نماز فرض تھی، اسی لیے جمعے کی شرائط بھی وہاں پر پائی جا رہی تھی، اسی لیے جمعے کی نماز فرض تھی، لہٰذا آپ پر عید کی نماز بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں آپ عید کی نماز بھی گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل ہے، ڈیٹیلز ہے، یاد رکھیے گا، اتنی تفصیل کے ساتھ مشکل سے جو ہے آپ کو کوئی بتائے گا، کیونکہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، وقت کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اگر نہیں ہوا ہے تو آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وقت کب ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ رہتا کب تک ہے؟ زوال تک، جب تک ظہر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے تب تک یہ عید کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے، اس کے درمیان آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عید کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کریں۔
थोड़ा से वक्त रखें कि लोग आकर जुट जाएं, या आम हालत की बात कह रहा हूं, वरना लॉकडाउन में सब अपने घर पे ही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस सूरत में जल्दी से जल्दी हो सके पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन लॉकडाउन है, ऐसी सूरत में आपके इलाके में मस्जिद वगैरह में या ईदगाह में जब चंद आदमी नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप घर पे ईद की नमाज पढ़ें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। वरना सूरज अगर निकल चुका है उसके बाद आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं उसके बाद, तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी ईद की नमाज बिल्कुल हो जाएगी। और नंबर 4, ईद की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाएगी, इसी तरह अकामत भी नहीं है ईद की नमाज के लिए। नंबर 5, ईद की नमाज में नियत करेंगे कैसे, वो समझिए। अगर आप इमाम हैं, और एक चीज यहां पर नियत के बारे में, अरबी में कैसे नियत करें, उर्दू में नियत कैसे करेंगे, तरीका वगैरह पूरी तफसील डिटेल्स एक मुस्तकिल वीडियो है, उस वीडियो में इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं ईद की नमाज की नियत कैसे करते हैं। उस वीडियो में आपका यह मसला हल हो जाएगा। अब यहां पर मैं मुख्तसर बता दूं, असल नियत कहते हैं दिल में इरादा कर लेना। दिल में आप किसी चीज को सोच लेते हैं, वही आपकी नियत है। आप कहीं पर थे, दौड़ते दौड़ते आए हैं, अल्लाह अकबर कहकर जमात में शरीक हो गई ईद की नमाज में, आपकी नमाज हो गई, क्योंकि आपके आने का मकसद था मैं ईद की नमाज पढ़ूंगा, इमाम के पीछे पढ़ूंगा, हो गई आपकी नमाज। यही तो आपकी नियत है, इसी को नियत कहते हैं। तो यही है नियत। अगर इमाम है वो दिल में इरादा करे कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, ईद की नमाज। अगर उर्दू में अल्फाज अदा करेगा, इस तरह कह सकता है कि मैं ईद की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरात के साथ पढ़ा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इमाम नियत इस तरह करे। अगर मुक्तदी है, इमाम के पीछे पढ़ रहा है, तो इस तरह नियत करे कि मैं इमाम के पीछे 2 रकात ईद की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरात के साथ किबले की तरफ रुख करके अल्लाह के वास्ते पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर। बिल्कुल उसकी नमाज शुरू हो जाएगी, कोई बात नहीं। हां, एक और मसला, अगर इमाम के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं मुक्तदियों में, इमाम नमाज पढ़ा रहा है और पीछे औरतें भी हैं, फिर इमाम के लिए ये इरादा करना कि मैं औरतों को भी नमाज पढ़ा रहा हूं, दिल में सिर्फ सोच लेगा, ये जरूरी है। अगर उसको पता ही नहीं है, इमाम को जानता ही नहीं है इमाम पीछे औरतें हैं, वो बस नमाज पढ़ा दिया, अब किसी भी औरतों की, एक भी औरतों की, मर्द वगैरह सबकी नमाज हो गई, लेकिन औरतें जो पीछे हैं किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसीलिए औरत की नियत करना इमाम के लिए जरूरी है। ठीक है, यह मसला बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, ठीक है, घर में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, घर की जो औरतें हैं, ये जो घर में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, इस सूरत में इतना ख्याल रखिए, आपके घर के अलावा आस पड़ोस के आदमी आपके घर को न आए। क्यों? अगर आएंगे तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या रहा? जब आप एक जगह 10-20 आदमी जमा होके, 2-4 घर वाले जमा होके पढ़ सकते हैं, तो फिर ईदगाह में भी पढ़ सकते थे, तो फिर लॉकडाउन से क्या फायदा मिलेगा आपको? इसीलिए आप एक जगह जमा न हो। अगर आपके घर में इतने आदमी हैं तो फिर ईद की नमाज पढ़िए, वरना आपके लिए ईद की नमाज जरूरी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके घर में नहीं है तो मत पढ़िए। हाँ, अगर आपके घर में इतने आदमी हैं तो फिर पढ़ सकते हैं। आस पड़ोस के आदमी को बिल्कुल मत बुलाइएगा, ठीक है। उसके साथ एक और चीज, अगर घर की औरतें उस जमात में शामिल हो रही हैं, फिर बिल्कुल जायज है, शामिल हो सकती हैं, बीच में पर्दा वगैरह लगा दीजिए। अगर सब की सब, मतलब वही जो घर की औरतें हैं, माँ बहन है, यानी सब के सब महर्रम है, कोई गैर महर्रम नहीं है, अब पर्दे की भी जरूरत नहीं। अगर कोई गैर महर्रम है तो फिर पर्दा लगा दीजिए। इसीलिए मर्द की सब बनाएंगे, उसके पीछे जो है पर्दा लगा के फिर औरतों की सब बना दीजिए, इस तरह आप नमाज पढ़ा सकते हैं। हाँ, एक क्लियर कर दो मसला यहां पर बहुत जरूरी है, वो जो औरतें शामिल होंगी वो घर की औरतें, आपके आस पड़ोस की औरतें अगर शामिल हो जाएंगी तो फिर याद रखिए, न घर की औरतें शामिल होना जायज होगा, न बाहर की औरतें, सबके लिए नाजायज। क्यों? इसलिए कि जब पड़ोस की औरत आके आपके घर पे नमाज पढ़ सकती है तो फिर मस्जिद जाना उसके लिए और जायज हो जाएगा, जबकि मस्जिद जाना उसके लिए जायज नहीं है औरत के लिए, नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो फिर क्या मस्जिद से पाक जगह तुम्हारा घर है? इसीलिए आस पड़ोस की औरतें बिल्कुल शामिल नहीं होनी चाहिए। आपके घर के बिल्कुल घर को लग कर भी किसी का घर हो, वो औरत भी आपके घर में नमाज में शामिल न हो, वो अपनी नमाज अलग पढ़े। हाँ, अगर आपके ही घर की औरतें शामिल होती हैं तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नियत करने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे। इमाम कैसे पढ़ाएगा, मुक्तदी कैसे पढ़ेंगे, वो बताता जाता हूं।
اس کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں گے، نیت کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آہستہ سے پڑھیں گے، آپ بھی آہستہ سے ثنا پڑھیے گا، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے اگر آپ کے ثنا پڑھنے سے پہلے امام صاحب ثنا پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں تو آپ ثنا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا پڑھ رہے ہیں اتنی چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ ثنا مکمل پڑھ چکے ہیں کوئی بات نہیں، مکمل پڑھیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ کے مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، کان تک چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مقتدی امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر زور سے، امام زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن مقتدی اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہے، بالکل آہستہ سے کہتے نہیں ہے۔ مقتدی کو زور سے کہنا نہیں ہے، آہستہ کہنا ہے، لیکن وہ آہستہ سے بھی نہیں کہتے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، جبکہ ایسی حالت میں نماز سخت مکروہ ہوگی، یاد رکھیے، کیونکہ زائد تکبیر کا کہنا واجب ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ اسی لیے آپ بھی امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے آہستہ سے مقتدی، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد، کتنی دیر رکیں گے؟ بس 2-4 سیکنڈ رکیں گے، زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ 2 مرتبہ تکبیر کہہ چکے ہیں، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ چکے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، آپ بھی باندھ لیں گے، امام صاحب بھی باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، آہستہ سے پڑھیں گے۔ اب مقتدی جو ہے اس کے بعد بالکل چپ چاپ رہے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا، ایک بھی جملہ نہیں پڑھے گا، پوری قرات تک خاموش رہے گا، ایسے ہی چپ چاپ، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھنے والا۔ اور جو امام ہے وہ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن آہستہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب زور سے قرات شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھنا شروع کریں گے، الحمد شریف مکمل کریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جیسے ہی مکمل ہو جائے آمین آہستہ سے کہیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہیں گے۔ امام صاحب بھی آمین کہیں گے، آپ بھی امام کے پیچھے آمین کہیں گے، لیکن آہستہ سے آمین کہیں گے، زور سے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ چپ ہو جائیں گے، امام صاحب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور آہستہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ ملائیں گے، کوئی بھی سورت یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ آپ کو کوئی بھی سورہ یاد ہے، چھوٹی سی سورت یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، والعصر یاد ہے، کوئی بھی سورہ آپ جو جانتے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے۔ کوئی متعینہ طور پہ کہ یہی سورہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے عید کی نماز میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مکمل کرنے کے بعد رکوع کو جائیں گے، رکوع میں آپ بھی جائیں گے، اور جس طرح عام اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے کو جائیں گے، 2 سجدہ کریں گے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو رکوع اور سجدے میں تسبیح ہے وہ آپ تسبیح ضرور پڑھیے گا، سنت ہے آپ کے لیے پڑھنا، لیکن آہستہ پڑھیے گا، امام بھی آہستہ پڑھیں گے، آپ بھی آہستہ پڑھیں گے، تو یہ خیال رکھنا ہے۔ اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے امام کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد امام صاحب اب جو ہے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ دوسری رکعت ہے، ثنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے لیے نہیں ہے۔ تو امام صاحب جو ہے اب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی آہستہ۔ اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چلے گی، قرات شروع کر دیں گے، پھر الحمد شریف مکمل کریں گے، وہی آمین کا مسئلہ ایسا ہی آئے گا، پھر سورہ ملائیں گے۔ اب سورت جب مکمل ہو جائے گی سورہ پڑھ لیں گے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورہ دوسری رکعت میں بھی، لیکن اتنا خیال رہے ایک سورہ جو آپ پہلی رکعت میں پڑھے ہوئے تھے اس سورہ کے بعد جو سورہ ہے ایک سورہ اس کے بعد والی چھوڑ کر ایک سورہ نہ پڑھیے، یعنی ایک سورت پہلی رکعت میں جو پڑھے ہیں اس کے بعد میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے مکروہ ہے۔ 2 سورہ چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں، 3 سورہ، 4 سورہ، 6 سورہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بیچ میں ایک سورت چھوڑ کے پڑھنا دوسری رکعت میں مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ پڑھ رہے ہیں الٹا، یعنی آپ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہوئے تھے اس سے پہلے والی سورہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو الٹی طرف سے لے کے جا رہے ہیں، یعنی آگے پڑھنے کے بجائے آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں، اس حالت میں بھی یہ مکروہ ہے۔ جان بوجھ کے، انجانے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز بالکل درست ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے قرآن کا الٹا پڑھنا نماز میں یہ مکروہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ترتیب یاد آئے تو آپ ترتیب سے پڑھ لیجئے، یہ بہتر ہے،
جو آپ سورہ پڑھے ہیں اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں، ورنہ آپ کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں مسئلے کا خیال رکھنا ہے، ایک سورہ بیچ میں نہ چھوٹے اور الٹا نہ ہو قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جب دوسری رکعت میں قرات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، ایک تکبیر ہوئی۔ آپ بھی ایسا ہی کریں گے جیسے پہلی رکعت میں آپ کیے ہوئے تھے، پھر دوسری رکعت میں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کان تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی ایسے کریے گا۔ کتنی تکبیر ہوئی دوسری رکعت میں؟ 2 تکبیر۔ پھر تیسری مرتبہ تیسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے کان تک، چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اب اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ کیوں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے نہیں اٹھائیں گے، یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے یہ رکوع کے جانے کے لیے ہے، وہ تکبیر جو زائد تکبیر ہے وہ نہیں ہے، رکوع کی تکبیر ہے، لہٰذا رکوع کی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے، آپ کو بھی اور امام صاحب کو بھی۔ اس کے بعد پھر رکوع ایسے ہی کریے گا جیسے کرتے ہیں عام طور پہ، پھر سجدہ کریے گا عام طور پہ جیسے کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جائیے گا۔ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت جب آپ کی مکمل ہوگی، جو 2 سجدہ کر کے بیٹھیں گے، اس میں آپ بھی اتحیات پڑھیے گا، امام بھی اتحیات پڑھیں گے، آپ بھی، اور پھر اس کے بعد امام صاحب درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، آپ بھی درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پر کچھ ضروری باتیں وہ بتاتا ہوں آپ کو، بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتحیات مکمل ابھی کیے نہیں ہیں، تشہد، صرف تشہد، تو اس کو مکمل کرنے سے پہلے اگر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کو پہلے مکمل کریں گے پھر سلام پھیریں گے۔ لیکن اگر آپ تشہد مکمل کر چکے ہیں، اتحیات مکمل پڑھ چکے تھے، اس کے بعد درود شریف پڑھ رہے تھے، امام صاحب سلام پھیر دیے، یا درود شریف بھی مکمل کر کے دعا پڑھ رہے تھے، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں اب آپ کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، اسی حالت میں جتنا پڑھے تھے وہیں پر چھوڑیے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے۔ امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے، امام صاحب دائنی طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے، آپ بھی یہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیجئے، پھر بائیں طرف، پھر آپ بھی بائیں طرف سلام پھیر دیجئے۔ اس کے بعد جب یہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیسے کریں گے؟ امام صاحب بھی دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر، جیسے عام طور پہ نماز کے بعد کرتے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ یہ دعا مختصر کریں گے، لمبی دعا نہیں کریں گے، مختصر 2-4 منٹ دعا کر کے پھر اس کے بعد خطبہ شروع کریں گے، خطبہ دیں گے۔ خطبے کا طریقہ کیا ہے؟ پوری تفصیل سے ایک ویڈیو مستقل میری اسی چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں آئی ہوگی تو آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب خطبہ دیں گے۔ خطبے میں دیکھیے ممبر کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، اس لیے اس کو مت چھوڑنا۔ سنت پھر کیسے کریں گے؟ ممبر تو آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے، کچھ اینٹیں رکھ دیجئے، کچھ لکڑی وغیرہ رکھ دیجئے، یا کچھ سٹول وغیرہ، چیئر وغیرہ کچھ رکھ دیجئے، تاکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے دیں۔ وہ آپ کا جو اونچی چیز ہوگی، وہ آپ جو اونچا سامان آپ کا ہوگا، وہ آپ کا ممبر بن جائے گا۔ 3 سیڑھی کا ہونا، 3 زینے کا ہونا ممبر پہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اونچی چیز رکھ کر آپ خطبہ دے سکتے ہیں۔ تو اب خطبہ دیں گے، 2 خطبہ دیں گے، دونوں خطبے کے درمیان بیٹھیں گے، اور خطبے میں اتنا جو ہے، دیکھیے یہ جو عید کا خطبہ ہے یہ ضروری نہیں ہے، بغیر خطبے کے بھی آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن جمعے کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوگی، اسی لیے عید کی نماز اگر آپ خطبہ نہیں دیتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، لیکن عید کا خطبہ دینا سنت ہے، اگر چھوڑیں گے تو پھر بہت غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے آراز کرے، ہٹ جائے، وہ جو ہے ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، اسی لیے اس کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کو بھی ہلکے میں مت لیں اور نہ چھوڑیں۔ ایسی صورت میں آپ خطبہ ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے، دیکھ کر دے دیجئے، کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ کر دے سکتے ہیں، یا ابھی بھی وقت ہے یاد کر لیجئے، اس کو یاد کر کے آپ خطبہ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ خطبہ آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں دے سکتے ہیں، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی صورت میں آپ پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھ دیجئے اور درود شریف پڑھ دیجئے، کوئی بھی درود شریف، نماز میں جو عام طور پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے خطبے میں ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسرے خطبے کے لیے۔ اب جو دوسرا خطبہ دیں گے، دوسرے خطبے میں
آپ پھر سے دوبارہ وہی الحمد شریف پڑھ دیجئے اور کوئی سورہ پڑھ دیجئے، قل هو اللہ احد ہے کوئی سورہ، کوئی بھی سورہ خطبے میں بھی آپ اس کو پڑھ دیجئے. اس کے بعد آپ کو کوئی دعا یاد ہے، دعا بھی پڑھ دیجئے، جیسے یا پھر کلمہ یاد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہہ دیجئے. یا پھر آپ اگر خطبے میں یہ کہنا چاہیں گے، کوئی دعا آپ کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ کو اگر درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں دوسرے خطبے میں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ خطبے کا طریقہ مختصر میں نے بتایا، ورنہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میری موجود ہے. تو اس کے بعد خطبہ دے کر 2 خطبہ دے کر بیٹھ جائیں گے. اب کوئی دعا نہیں ہے، اب اپنے گھر چلیں گے، یعنی اپنے گھر پہ ہی تو ہیں، لیکن اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی ہے، خطبہ بھی مکمل ہو گیا. اب جو ہے خطبے کے بعد دعا نہیں ہے، دعا جو ہے نماز کے بعد ہے. ٹھیک ہے، پوری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. یاد رکھیے گا، ایک ایک جز اسی ویڈیو میں آپ کا حل ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں، کیونکہ میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد ایک ایک مسئلہ چن چن کر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.